أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فرح المخلفون خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے ہوئے بمقعدہم اپنے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں وَكَرِهُوا اور انہوں نے ناپسند کیا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ کہ وہ جہاد کرتے اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقالوا اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر نہ تم نکلو گرمی میں قل آپ کہہ دے نار جہنم آگ دوزخ کی اشد حرا وہ زیادہ سخت گرم ہے لو کانوا یفقہون اگر وہ سمجھ لیں فلیضحکوا قلیلا بس چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا ولیبکوا کثیرا اور چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ جزاء بما کانوا یکسبون بدلہ ہوگا اس کے سبب جو وہ دنیا میں کمائی کرتے رہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ پھر اگر لوٹا دے آپ کو اللہ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ ان میں سے گروہ کی طرف فَاسْتَأْذَنُوكَ پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں گے للخروج نکلنے کے لیے فَقُلْ تو پھر آپ انہیں کہنا لن تخرجوا معي ابدا ہرگز نہ تم نکلو میرے ساتھ کبھی بھی ولن تقاتلوا معي ابدا اور ہرگز نہ تم لڑنا میرے ساتھ ہو کر دشمنوں سے انکم رضیتم بالقعود بے شک تم راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پہ اول مرہ پہلی دفعہ فقعدوا بس اب بھی بیٹھے رہو مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے اس سے پہلے کچھ آیتوں میں مضمون بیان ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں نفیر عام کا حکم دیا یعنی سب کو نکلنے کا پابند کیا کہ سارے اللہ کی راہ میں نکلو اور جس قدر ممکن تھا اپنی تیاریاں کر کے صحابہ نکلے۔ موسم بہت مشکل تھا سخت گرمی بھی تھی لمبا سفر تھا اور پھر فصلیں تیار تھیں اور ساز و سامان کی بھی کمی تھی۔ اب منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگ رہے تھے بہانے ہیلے کر کے اور جو گھروں میں رہ گئے اور نہ گئے سفر میں
تو وہ گھروں میں رہ کر کے آپس میں گپیں لگاتے تو خوش ہوتے کہ اچھا ہوا ہم پیچھے رہ گئے اور ہم نہیں نکلے، اس گرمی میں کون آدمی نکل سکتا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیسے زندہ واپس آتے ہیں۔ اور واقعتاً بڑی مشقت تھی، جو صحابہ اس راستے میں نکلے تھے ان کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے، ان کے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن اڑ گئے تھے، اتنا لمبا سفر تھا اور پیدل سواریوں کی کمی تھی۔ تو اس کا اللہ نے بیان کیا، فرح المخلفون، خوش ہو رہے ہیں مخلفون پیچھے چھوڑے ہوئے منافق بمقعدہم، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے، اور اس پہ رونا چاہیے تھا لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نہیں گئے اور ہم نے ان کو چکمہ دے دیا۔ وَكَرِهُ، اور ان کو اچھا نہیں لگا، ناگوار ہوا، انہیں ناپسند ہوا کہ وہ جہاد کرتے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، خود نہیں نکلے لیکن اس سے بڑھ کے وہ اوروں کو بھی نکلنے سے روک رہے تھے۔ منافقوں کو تو روک رہے تھے، اہل ایمان کو بھی پریشان کرتے تھے کہ نہ نکلو، بہت سخت گرمی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ لا تنفروا فی الحر، لوگوں کو کہتے نہ نکلو، تم اس سفر میں کوچ نہ کرو، فی الحر، گرمی میں۔ قل، آپ کہہ دیں، نارو جہنم اشد حرا، آج اگر اللہ کے حکم نہیں مانو گے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی بغاوت کرو گے، تو اس کے بدلے میں جو دوزخ کی آگ ہے، اشد حرا، وہ دنیا کی آگ سے، اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی آگ یہ اگرچہ بہت سخت ہے، لوہے کو پانی کر دیتی ہے، سخت قسم کی آگ ہے، لیکن دوزخ کی آگ وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ وہ سخت ہے۔ تو یہ آگ اگر تمہیں اس کی گرمی برداشت نہیں ہے تو آخرت کی گرمی تم دوزخ والی وہ کیسے برداشت کرو گے؟ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ اس کو سمجھ جائیں۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ بھی گرمی سے گھبرا کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گرمی سے گھبرا کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے اللہ کے حکم ہیں، گرمی کو بہانہ بنا کے ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ بات ہے، آج اس گرمی سے اگر نماز روزے سے تم رک جاتے ہو تو اس نافرمانی پہ جو دوزخ کی آگ میں جانا پڑے گا، وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ لو کانوا یفقہون، کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو آپس میں خوش گپیاں لگاتے، ہنستے کہ دیکھو ہم نے ان کو دھوکہ دے لیا، ہم نہیں نکلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پھر چاہیے انہیں کہ یہ ہنسیں تھوڑا، اللہ کے حکموں سے بغاوت کر کے ان کو ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رونا چاہیے، ہنسنے کی بجائے رونا زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کی دوسری تفسیر اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ یہ خبر ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، البتہ انہیں اس کے بعد آخرت میں ہنسنا تھوڑا ہوگا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور البتہ رونا ان کو بہت زیادہ ہوگا۔ وہاں جا کے ہنسی نہیں نکلے گی، رونا ہی رونا ہوگا۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ دوزخی روتے رہیں گے اور رو رو کے ان کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر آنکھوں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، اور اتنا رونا ہوگا، حدیث میں آتا ہے اگر ان کے آنسوں کے اندر کشتیوں کو چلایا جائے تو کشتیاں چلنا شروع ہو جائیں، یعنی آنسو سے نکل کے چشمے بنیں گے اور تالاب ان کے آنسو کے بن جائیں گے، ان میں کشتیوں کو چلاؤ تو چل پڑے، اور پھر خون کے آنسو رہیں گے، اور خون کے آنسو رو رو کے ان کے رخساروں پہ نالیاں پڑ جائیں گی، اتنا زیادہ رونا ہوگا۔ جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہوگا دنیا کے کرتوتوں کا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ،
بس اگر لوٹا دے آپ کو اللہ تعالیٰ، یعنی جب آپ تبوک سے واپس مدینہ کو جائیں گے، آپ یہ تبوک کے سفر میں نازل ہوئی آیتیں، الی طائفۃ منہم، ان منافقوں میں سے ایک گروہ کی طرف، کیونکہ ان میں ایک آدھ مسلمان بھی ہو گئے تھے، منافقوں میں مخلص مومن بن گئے تھے، اس لیے ایک گروہ کی بات کی کہ جو منافق ہی رہیں گے ان کی طرف جب آپ واپس لوٹ کر مدینہ پہنچیں گے تو پھر اگلے کسی موقع کے لیے، کسی اور جہاد کے موقع پر فاستأذنوک للخروج، یہ آ کر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ہم بھی حضرت آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، اب ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں چلیں گے، پچھلی دفعہ ہم سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اب تو ہم نے جانا ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ اس وقت کیا کہنا؟ فقل، تو آپ اس موقع پہ کہنا، لن تخرجوا معی ابدا، ہمیں تمہارے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہ نکلو تم میرے ساتھ ابدا کبھی بھی، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور ہرگز نہ تم لڑو میرے ساتھ ہو کر دشمن سے، اللہ کو تمہارے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم راضی ہوگے، تم نے پسند کر لیا پیچھے بیٹھ جانے کو، اول مرہ، پہلی دفعہ، یعنی پچھلی دفعہ تم نے یہ حرکتیں کی اور اب کہتے ہو ہم آپ کے ساتھ جہاد میں چلیں گے، اللہ کو ایسے جھوٹے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقعدوا مع الخالفین، اس لیے بیٹھے رہو تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان جب کوئی اللہ کا حکم اپنی محض طبی غفلت کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، آئندہ اللہ اس کے لیے نیکی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اس سے بھلائی کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے بہانے ہیلے کر کے اللہ کے حکم کی بغاوت کی، آئندہ کے لیے اللہ نے فرما دیا یہ اگر آپ سے نکلنا بھی چاہیں آپ کے ساتھ، آپ سے اجازت مانگے کہ حضرت ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں، آپ ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا، اب ان کا اس راستے میں نکلنا ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے توفیق کا سلب ہو جانا، نیکی کا دروازہ اللہ کسی کے لیے بند کر دیں۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے اور ہر ممکن اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی نیکیوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان کو اجازت نہ دینا، اپنے ساتھ شریک نہ کرنا، اور انہیں کہنا فقعدوا مع الخالفین، بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔